السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پاکیزہ زندگی کا سلسلہ سن 7 ہجری کے شروع تک پہنچا تھا. سن 7 ہجری کے شروع کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے روانہ ہوئے، اور خیبر میں جو مکمل یہودی 8 قلعوں میں آباد تھے، گزشتہ جمعہ یہاں تک بات مکمل ہوئی تھی کہ 5 قلعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرما لیے. جو درمیان کا ایک قلعہ تھا، قلعہ القموس، جو کہ بہت ہی سخت تھا اور اس پورے خیبر کے لیے سب سے اہم قلعہ سمجھا جاتا تھا، اس کو بڑی مشقتوں اور بڑی محنتوں کے بعد امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں وہ قلعہ بھی فتح ہوا، جس کی وجہ سے انہیں فاتح خیبر کہا جاتا ہے. اور اسی قلعے کو سب سے اہم ہونے کی وجہ سے اس کے فتح کے بعد پورے خیبر کے فتح کا اعلان کیا گیا، اور یوں سمجھا گیا کہ یہی اصل ان کی ریڑھ کی ہڈی تھی، یہ فتح ہو گیا. تو اس کے بعد باقی کے 3 قلعے اس طرف میں تھے جو شروع میں ادھر تھے، قلعہ النطع اور الشق الناعم، 3 ایک طرف تھے. درمیان میں قلعہ صعب اور قلعہ القموس، 5 فتح ہو گئے. تو ادھر 3 تھے،
الکتیبہ، الوطیح اور السلالہ، یہ قلعوں کے نام تھے۔ یہ تینوں قلعے ایک طرف میں تھے، حضرات صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا محاصرہ کیا، اس کو گھیر لیا آپ نے، اور حضرات صحابہ قلعوں کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اندر سے قلعہ بند ہو کر تیر برسا رہے ہیں۔ تقریباً 18 دن تک یہ قلعہ فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ 18 دن گزرے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ لوگ سفر کی حالت میں میدان جنگ میں پڑے ہوئے ہوں، کھانے پینے کی مشکلات اور اسی کے ساتھ دشمنوں کے حملے اور قلعہ فتح کرنے کی کوششیں، تو ایک ایک لمحہ بھی بڑا قیمتی اور ایک ایک دن گزرتا جائے تو بہت بھاری پڑتا جائے گا۔ 18 دن تقریباً گزر گئے، وہ 3 قلعوں میں لوگ بند ہو چکے ہیں اور قلعے میں جانے کا کوئی راستہ مل نہیں رہا۔ دروازوں کے قریب جائیں تو اوپر سے تیر برس رہے ہیں۔ تو آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب قلعے کی فصیل، اس کی دیواروں اور دروازوں کو توڑنے کے لیے منجنیق نصب کیا جائے، جو غلیل کی طرح آج کل لوگ نیو ٹیکنالوجی ہے، میزائل برساتے ہیں۔ اس زمانے میں بڑے بڑے پتھر کے گولے، جیسے کیٹربل ہوتا ہے، غلیل جس کو کہا جاتا ہے، اس طریقے سے بڑے بڑے درختوں کو کاٹ کر لوگ بناتے تھے، رسیوں کے ذریعے سے کھینچ کر اسے چھوڑا جاتا تھا تو بہت دور تک اس کا حملہ ہوتا اور دیواروں پر، دروازوں پر بڑے بڑے گولے مارے جاتے تھے دور سے، جس کی وجہ سے دیواریں کمزور ہونے لگ جاتی اور دروازے ٹوٹنے لگ جاتے۔ تو یہ منجنیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانے کا اور نصب کرنے کا اور گولے برسانے کا آپ نے فیصلہ کیا اور اس کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے صرف اتنا سنتے ہی، یا ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 4-5 گولے دیواروں پر پھینکے بھی، ہو سکتا ہے دونوں باتیں ہوئی ہیں۔ ان یہودیوں کے دلوں میں ڈر اور خوف طاری ہو گیا کہ اب تو ہمارا ڈیفنس کمزور پڑ جائے گا، اب ہم دفاع نہیں کر پائیں گے، اس کے بعد ہماری دیواریں ٹوٹنا یقینی ہے۔ تو فوراً اندر سے جو ان کا سردار تھا، کنانہ ابن ابی الحقیق، یہودیوں کا اس وقت کا سردار تھا، اس نے یہ کہلا بھیجا کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ ان دشمنوں کی چال دیکھیے، جب کبھی بھی ان کے ہارنے کا، شکست کھانے کا موقع ہوتا تو فوراً اعلان کرتے کہ اب ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے۔ اگر اس زمانے کا کوئی ایسا دشمن ہوتا جو ان کے مقابلے میں لڑ رہا ہو اور اتنی ساری محنتیں، اتنے دن ان کے پیچھے لڑائی چل رہی ہو، اور جب فتح بالکل قریب ہو اس وقت میں کوئی کہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے اور آگے والا اسے کہے کہ ٹھیک ہے، نہیں اب تو ہم تمہیں ہر حال میں شکست دے کر رہیں گے، مار کر توڑ کر ہم جانوں کی قربانیاں لے کر تمہارے قلعے پر فتح ایسے بھی کر لیں گے، لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر کہ آپ نے ہمیشہ جنگ ٹالنے کی سوچی، ہمیشہ آپ نے جتنا کم سے کم لڑائی ہو اتنا بہتر، بات سے معاملہ سلجھ جائے، آپس کی بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے۔ پہلے تو آپ یہی دعوت دیتے تھے کہ بھئی آپ لوگ ہمارے بھائی بن جاؤ، ایمان میں داخل ہو جاؤ، ہمیں اللہ کا نبی مان لو، کلمہ پڑھ لو، پھر تو کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، تم اپنی جگہ خوش رہو، تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری بیوی بچے سب تمہارا، اور ہم اور تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے، کوئی آپس میں قتل و قتال، لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب اسے نہیں مانتے تو دوسری شک ہوتی تھی، آپ فرماتے کہ کم سے کم ہماری حکومت کو مان لو اور تم ہمیں ٹیکس دے دو، جزیہ دے دو، ہم تمہاری حفاظت بھی کریں گے، تمہاری مدد بھی کریں گے، کوئی دشمن تم پر حملہ کرے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔
جب اسے بھی لوگ مانتے نہیں تو تیسری بات ہوتی تھی تو پھر لڑائی کر لو، جو جیتا بات اس کی ہوگی، حکومت اس کی ہوگی۔ تو اس طریقے سے آپ شروع ہی سے یہ چاہتے تھے کہ لڑائی اور جھگڑا، قتل و قتال نہ ہو۔ تو اس طریقے سے جب 18 دن گزر گئے، یہودیوں کے سردار کنانہ ابن ابی الحقیق نے کہلا بھیجا کہ ہم لوگ لڑائی بند کرنا چاہتے ہیں، صلح کر لیں گے، آپ بات چیت کر لیں گے، آپ جو کہیں گے ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اب آگے والوں کی جان، مال، عزتیں سب ان کے ہاتھ میں نہیں تھیں، کیونکہ اب وہ لوگ قلعہ فتح ہو جائیں تو پھر وہ غلام بن جائیں گے، ان کی عورتیں باندیاں بن جائیں گی، چاہے تو انہیں اپنے گھر میں رکھ لیں، چاہے تو بازاروں میں لا جا کر فروخت کر دیں، دونوں کی اجازت۔ اور سارا مال دولت، ان کے گھر بار زمینیں سب ان کے ہو جاتے جو جنگ میں فتح پائیں گے۔ اب انہوں نے یہ چاہا کہ بھئی سب کچھ جانے سے اچھا کچھ تو بچا لیں، تو اب انہوں نے صلح کی بات چیت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم بھی صلح کے لیے تیار ہیں۔ تو کنانہ ابن ابی الحقیق نے یہ پیغام بھیجا کہ میری جان کی امان مل سکتی ہے، جان بخشی جا سکتی ہے، تو میں خود بات چیت کرنے کے لیے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے، ہماری طرف سے تمہاری جان بخش دی گئی، آ جاؤ۔ اب وہ کچھ اپنے دوست احباب سرداروں کے ساتھ آیا، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جیسے مدینہ منورہ میں یہودیوں کو بنو نذیر کے قبیلے والوں کو نکال کر بھیجا گیا، تو اس وقت میں آپ نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ جو چیزیں لے جا سکتے ہو لے جاؤ، پوری اجازت دی تھی۔ تو انہوں نے کپڑے، مال، دولت، اناج، راشن، بعض لوگوں نے اپنے دروازے، کھڑکیاں تک اکھاڑ کر لے گئے تھے۔ لے جا سکتے تھے، اجازت تھی، کیسے بھی لے جاؤ، لے جانے کی اجازت آپ نے۔ مدینہ منورہ میں اتنی اجازت دشمنوں کو کبھی کوئی نہیں دیتا۔ اب اس مرتبہ بھی انہوں نے یہ سوچا کہ شاید ایسی کوئی اجازت مل جائے گی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ ایمان والے کی یہ علامت اور یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ ایک بہترین نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اگر تم سچ میں ایمان والے ہو تو پاگل پن کا ثبوت نہ دو کہ بے وقوف آدمی کی طرح ایک ہی سوراخ میں آپ کو ایک مرتبہ کسی جانور نے، کسی کیڑے نے، مکوڑے نے ڈس لیا اور آپ ٹیسٹ کرنے کے لیے اچھا پہلی بار کس نے کاٹا تو دیکھیں گے اور ایک بار ڈسا لیں، یہ بے وقوفی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو کسی جگہ سے نقصان ہوا تو دوبارہ وہاں سے نقصان نہ اٹھانا، اس کی کوشش کرنا چاہیے، یہ ایمان والے کی پہچان ہوگی۔ یہ سوراخ اور وہاں سے ڈسنا، یہ آپ نے کچھ الفاظ استعمال فرمائے، ورنہ اس کا مطلب عام ہے کہ کسی بھی آدمی سے ایک ہی آدمی 2 مرتبہ کسی کو بے وقوف بنا دے، ایسا ایمان والے کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو الرٹ ہو جانا چاہیے، آدمی کو چوکنا ہو جانا چاہیے۔ ایک آدمی نے کبھی کسی معاملے میں دھوکہ دیا تو پھر دوبارہ آپ اسی سے دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو یہ تمہاری حماقت اور بے وقوفی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے ساتھ ایک مرتبہ ڈھیل کا معاملہ کیا تھا، اب یہ لوگ بات چیت کرنے کے لیے آئے، تو اب آپ نے جو شرائط رکھی وہ صرف ایک ہی کہ تمہیں اپنی اپنی جانیں بخش دی جائیں گی، تمہاری عورتیں، بچے، بوڑھے، مرد، عورت، سب، کسی کو غلام باندھی نہیں بنایا جائے گا، سب یہاں سے جا سکتے ہو اپنی جانیں بچا کر، مگر مال ایک پیسہ بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوئی چیز، اناج، راشن، غلہ، کچھ بھی، ہاں صرف کپڑے جو تم نے پہن رکھا ہے اور کوئی ایک آدھ ضرورت کے کچھ کپڑے آپ لینا چاہیں تو اتنی اجازت ہوگی، عورتیں، بچے وغیرہ ہوں گے تو اپنے جسموں کے اوپر جو کپڑے آئیں گے ان کپڑوں کو لو اور اپنی جانیں بچا کر نکلو یہاں سے، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، تمہاری جانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔
یہ بھی بہت بڑا انعام تھا، ورنہ تو ان کی جانیں لے لی جاتی، تب بھی جائز تھا جنگ کے میدان میں، اور دنیا بھی اسے جائز کہتی ہے کہ ایک دشمن کو جڑ سے مٹا دینا بالکل جائز ہے، تاکہ وہ بار بار ہم کو پریشان نہ کرے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا رحم کھایا کہ دوسری مرتبہ بھی ان لوگوں کی جانیں بخش، مگر ساتھ میں آپ نے تاکید کی کہ دیکھو مال دھوکہ دے کر، چھپا کر، کسی بھی طریقے سے کہیں لے جا کر چھپا دیا، بعد میں کبھی آ کر لے لیں گے، کوئی چال بازی نہیں چلے گی، کوئی چالاکی نہیں چلے گی، سارا مال جو بھی ہوگا ہمارے سامنے رکھ دو گے، جو جہاں پڑا ہے وہاں چھوڑ دو گے، اور کہیں چھپا کر رکھا ہے تو بتا دو گے، اور تم اپنی جانیں بچا کر کپڑے وغیرہ لے کر یہاں سے جا سکتے ہو، جانور بھی نہیں، مویشی بھی نہیں، لڑنے کے سامان، ہتھیار کچھ نہیں، صرف اپنی اپنی جانیں۔ تو کنانہ ابن ابی الحقیق یہودی جو سردار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، تیاریاں کی، وہ لوگ جانے کے لیے تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلعے کے اندر داخل ہوئے، صحابہ کرام داخل ہوئے، اور تمام لوگوں کے گھروں کا معائنہ کیا، مال دولت جو بھی تھا سب سامنے تھا، مگر آخر کار آپ نے ایک چیز کو بہت تلاش کیا، وہ نہیں نظر آ رہی تھی۔ سردار کنانہ ابن ابی الحقیق سے آپ نے پوچھا مجھے وہ ایک چیز نظر نہیں آ رہی، کہا کون سی؟ کہ تمہارا سردار حوی ابن اخطب مدینے میں بنو نذیر کے قبیلے سے جب نکلا تھا وہ، تو اس کے پاس ایک چمڑے کا بڑا تھیلا تھا جس کے اندر درہم و دینار، اشرفیاں، سونے کے سکے موجود تھے، وہ اتنا بڑا تھیلا کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کون سا تھیلا، ہم تو جانتے نہیں۔ کہا نہیں، پوری آپ کا قبیلہ اچھی طریقے سے جانتا ہے، سردار کے پاس وہ چھپانے کی چیز نہیں تھی، بہت بڑا تھیلا تھا، سب لوگوں نے دیکھا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس نے کہا اچھا وہ ہمارے یہاں آنے کے بعد مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں خرچ ہو گیا، وہ پورا مال لٹ گیا، ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم لوگ مدینے سے یہاں آئے ہوئے لمبا عرصہ نہیں گزرا، صرف 1.5-2 سال کا ہی زمانہ ہوا ہے، اور وہ جو مال تھا سالہا سال، پیڑیاں در پیڑیاں کھا سکتی تھیں، اتنا جلد ختم ہو جائے گا، ہم نہیں مانتے، سچ بتاؤ کہاں ہے؟ اس نے کہا ہم نہیں جانتے کہاں ہے۔ اس کا حوی ابن اخطب کا انتقال ہو گیا تھا، اس کو مار دیا گیا تھا غزوہ خندق کے بعد میں، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی۔ تو جب آپ پوچھنے لگے تو وہ بتا ہی نہیں رہا تھا، تو آپ نے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کو تھوڑا ٹارچر دو، اس کو تھوڑا تنگ کرو تاکہ یہ مجبور ہو کر منہ کھول دے۔ مگر یہودی کیا کہیں، جو بخیل کنجوس ہوتا ہے آدمی، چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے، جان چلی جائے مگر مال نہ جائے، یہ ظلم سہتا رہا، مصیبت سہتا رہا، تکلیف سہتا رہا، مگر بولتا نہیں تھا۔ آخر کار اس کے ایک چچا زاد بھائی نے کہا ہمیں بھی پتہ نہیں ہے وہ تھیلا کہاں ہے، مگر اس کو ہم نے ایک جگہ پر، جنگل میں، ایک وادی میں بہت زیادہ ادھر کے چکر لگاتے ہوئے ہم نے دیکھا، ادھر بہت آتا جاتا تھا، ہم نے کئی مرتبہ اس پر غور و فکر کیا ہے، تو شاید وہاں کہیں چھپایا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ کہاں جاتا تھا، ایک وادی، ایک جنگل میں ایک جگہ بتائی گئی یہ جگہ ہے، تو آپ نے اس وادی کو کھودنے کا حکم دیا۔ جب اسے کھودا گیا تو ایک جگہ پر وہ تھیلا گڑھا ہوا ملا، بہت بڑا خزانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکلوایا اور اس کے بعد فرمایا یہ تمہاری غداری، وعدہ خلافی، جو ابھی ہم نے وعدہ کیا تھا صلح کے اندر کہ کہیں چھپاؤ گے نہیں، مال نہیں لے جاؤ گے، تم نے ہمیں دھوکہ دیا، تو اس غداری کی سزا ہے موت۔
آپ نے سب کو آزادی دی تھی، کسی کو قتل کرنے کا آپ نے ارادہ نہیں کیا تھا، مگر جو آدمی غلطیاں پہ غلطیاں کرتا جائے، غداری جو آدمی کرے، دھوکہ بازی جو آدمی کرے، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ ابن ابی الحقیق کو قتل کروایا، اس کے ساتھ میں اس کے بھائی کو بھی اور اس کے قبیلے والوں کو بھی، جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو آپ نے قتل کروایا، اور ان کی عورتوں کو آپ نے باندیاں بنایا۔ یہ اصول تھا، جنگ کا قانون تھا۔ تو اسی کنانہ ابن ابی الحقیق کی جو بیوی تھی، نئی نویلی دلہن تھی، اور وہ سردار حوی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ جن کا نام تھا، یہ باندیوں میں آئیں، اور جب باندیاں ایک جگہ پر جمع تھیں تو ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی، جو دحیہ کلبی کے نام سے مشہور ہیں، وہ آئے اور کہنے لگے مجھے ایک باندی کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان میں سے کوئی ایک لے لو۔ تو وہ گئے اور یہ جو صفیہ تھیں سردار کی بیٹی، اسی کو چنا اور اپنی باندی بنا کر لے گئے۔ حضرات صحابہ کرام نے دیکھا کہ صفیہ بنت حوی ابن اخطب بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت اور سردار کی، پورے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ تو حضرات صحابہ نے یہ رائے دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ سردار کی بیٹی یہ کسی عام آدمی کے یہاں باندی بن کر رہے یہ اچھا نہیں لگتا، اگر وہ باندی ہی رہے تب بھی وہ آپ کی باندی بنے۔ آپ سردار ہیں، ہمارے سردار کی بیٹی، کیونکہ انزل الناس منازلہم، آدمی کو اس کے مقام کے حساب سے معاملہ اور برتاؤ کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ، ایک جیسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ انزل الناس منازلہم، ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک ایجوکیٹڈ آدمی، ایک عہدے والا آدمی، ایک عام آدمی، ایک دیندار آدمی، ایک بے دین آدمی، ہر آدمی کو اس کے حساب سے معاملہ برتاؤ، اس کے ساتھ میل جول کرنا چاہیے، اور جب کبھی ملاقات ہو تو اسی کے حساب سے آدمی کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو حضرات صحابہ نے بھی یہ درخواست کی کہ یہ دحیہ کلبی کے پاس سردار کی بیٹی رہے، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ نے فرمایا کیا کریں؟ ان کو آپ لے لیجئے۔ کہا میں تو دے چکا۔ کہا ان کو کوئی دوسری دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ صحابہ یوں کہہ رہے ہیں، تمہاری کیا رائے؟ کہا آپ کی خوشی میں میری خوشی، آپ لے لیجئے، مجھے کوئی اور دے دے۔ تو ان کی پھپھیری دو بہنیں تھیں، ان کو آپ نے ان کے حوالے کیا۔ اور صفیہ بنت حوی ابن اخطب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کم سن عورت ہی تھی، ابھی نوی نویلی دلہن بھی تھی، ابھی تازہ نکاح ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا ابھی دلہن ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم تو اب باندی بن چکی ہو، غلام کی حیثیت ہے تمہاری، اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزادی بھی دے دوں گا، لیکن سب سے پہلے تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے، میرے اوپر ایمان لا لو۔ آپ نے اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا اور ایمان میں داخل ہو گئی، حضرت صفیہ بنت حوی ابن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ نے ان کو آزاد کیا اور اس کے بعد فرمایا اگر تمہاری خوشی ہو تو میں نکاح کر لوں۔ تو انہوں نے بالکل خوشی سے اجازت دی کہ باندی کہاں، ایک نوکرانی کی حیثیت سے اٹھا کر اسے ملکہ بنا دیا جائے تو اس سے بڑی شان اور فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے خوشی خوشی منظور کیا، تو آپ نے ان سے نکاح کیا اور ان کا مہر آپ نے اعلان فرمایا عتاقھا صداقھا، کہ ان کو جو میں نے آزادی دی یہ آزادی ہی ان کا مہر ہے، کیونکہ آزاد کرنے کے لیے بھی مال لگتا تھا۔ آدمی چاہے لاکھوں کا ڈیمانڈ کرے، کروڑوں کا پوچھے کہ بھئی تمہاری جان ہم آزاد کر دیں گے، اتنا مال دے دو، اب وہ لا کر دے گا تو آزاد ہوگا، نہیں تو غلام اور باندی بن کر رہیں گے۔ تو آپ نے ان کو آزاد کیا اور فرمایا عتاقھا صداقھا، ان کی آزادی میں نے ان کا مہر مقرر کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب پہلی مرتبہ دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک جگہ پر نیلا نیلا گویا قریب کالے رنگ کا ایک دھبا تھا، نشان پڑا ہوا تھا۔
تو آپ نے پوچھا یہ رنگ کیسا ہے، یہ کیا دھبا ہے؟ کہا چند دن پہلے کا واقعہ، میرا یہ جو شوہر جس کا بھی قتل ہوا کنانہ ابن ابی الحقیق، اس کے نکاح میں تھی میں، تو 2-4 دن پہلے نکاح کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چاند میری گود میں آیا ہوا ہے۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ کیا خواب، تو خوش ہو کر میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ چاند میری گود میں آیا تھا، میں نے خواب دیکھا۔ تو اس نے ایک تھپڑ مارا کہ مدینے کے بادشاہ کی آغوش میں جانے کا خواب دیکھتی ہے۔ مدینے کا بادشاہ، میں نے تو آپ کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا، پتا بھی نہیں تھا کہ آپ یہاں آنے والے ہیں، حملہ ہونے والا ہے، کچھ عطا پتا نہیں تھا، بس میں نے خواب دیکھا تھا۔ اس کی تعبیر میرے شوہر نے بتائی اور ایک تھپڑ مارا تھا جس کی وجہ سے گال پر اوپر زخم لگ گیا اور رنگ چڑھ گیا، نیلا اور کالے رنگ کا نشان پڑ گیا تھا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کا اشارہ دیا تھا کہ امہات المؤمنین میں شامل ہونے والی ہیں، مگر عام صحابہ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ نے ان سے باقاعدہ نکاح کیا ہے یا باندی کی حیثیت سے ان کو رکھا ہوا ہے۔ تو صحابہ کشمکش میں تھے، تو کیا ان کو ہم اپنی ماں سمجھیں یا عام باندیوں کی طرح ان کو سمجھیں؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھتے ہیں سفر جب شروع ہوگا اگر ان کے ساتھ پردہ کیا جائے گا تو یہ امہات المؤمنین میں ہوں گی، اور اگر پردہ نہیں کیا جائے گا تو یہ عام باندی ہوگی۔ تو جب سفر شروع کیا گیا تو آپ نے اونٹ کے اوپر جو کجاوا رکھا اس کے اوپر آپ نے پردہ کھنچوایا، تو صحابہ نے سمجھا کہ اچھا یہ باقاعدہ نکاح کے ذریعے سے آئی ہیں اور یہ ہماری ماں ہیں، امہات المؤمنین میں شامل ہے حضرت صفیہ بنت حوی ابن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جب نکاح ہوا اور شب زفاف جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر منا رہے تھے تو اس وقت میں آپ نے رات گزاری، اور جب صبح کو آپ اپنے خیمے سے باہر نکلے تو ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ آپ کے خیمے کے اطراف گھوم رہے ہیں تلوار لے کر۔ بلایا کون ہوتا؟ ابو ایوب انصاری۔ کیوں؟ آپ کے خیمے کا پہرا دے رہا تھا، چاروں طرف سے بار بار پوری رات پہرا دے رہا تھا۔ کیوں؟ کس کا ڈر ہے؟ ہم نے تو فتح کر لیا، کوئی دشمن یہاں نہیں ہے، تو کس کا ڈر تھا؟ آپ نے خود فرمایا بھی نہیں تھا کہ کوئی پہرا دے، کوئی ہماری سیکورٹی کرے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ یہ جو عورت آپ کے نکاح میں آئی ہے یہودیوں کی عورت ہے، اس کے باپ کو مارا گیا، اس کے شوہر کو مارا گیا، تو میں نے سوچا کہیں رات میں کچھ گڑبڑ نہ کر دے، اس لیے میں تیار تھا، دیکھ رہا تھا، باہر سے انتظار میں تھا کہ کوئی کچھ بھی گڑبڑی ہو تو میری جان آپ پر قربان ہو۔ آپ مسکرائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ حقیقت میں ایمان میں داخل ہوئی ہے۔ مگر اس سے معلوم ہوتا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا عشق تھا، کیا محبت تھی کہ ادنا سے ادنا شک و شبہ بھی ہوتا تو اپنے آپ کو بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی حکم کے، اپنے آپ کو والنٹیرانہ طور پر، رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو یوں کاموں میں لگا لیا کرتے تھے کہ بھئی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے، ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا دن ولیمہ فرمایا، تو بڑا سادہ سیدھا ولیمہ تھا، کھجور، پنیر اور تھوڑا سا مالیدہ، تھوڑا سا شیرینی مٹھائی بنائی گئی، اور اسی کے اندر آپ نے تمام صحابہ کرام جو موجود تھے آپ نے ان کو کھلایا، اور وہی ولیمہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے پورے خیبر کا جو مال غنیمت تھا، اتنا سارا خزانہ آیا، اور سارے زمینیں، گھر، باغات، بہت بڑا مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب جو یہ یہودی بچے ہوئے تھے جانے والے، تو ان لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ اے نبی جی ہم لوگ یہاں سے کہاں جائیں؟ کیا کہیں بھی چلے جاؤ؟ ہم بھی جائیں گے، پریشان ہوں گے، اور آپ لوگ بھی یہ سارے باغات، یہ سارے خیبر کی فصلیں، پیداوار آپ لے کر کیا کریں گے؟ کیا آپ یہاں رہ کر ان کی خدمت کرو گے؟ یہ زراعت کا کام آپ حضرات کریں گے، اور آپ کو خیبر کی زمینوں کا اتنا پتہ بھی نہیں ہے جتنا ہم جانتے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟
کہا ہم ادھر ادھر در در بھٹکنے سے اچھا ہے آپ ہمیں یہاں اجرت پر مزدور بنا کر آپ ہمیں یہاں رکھ لیجئے، ہم ان کھیتوں میں کام کریں گے، اجرت کے لیے، مزدوری کے لیے، آپ کو غلام خادم بھی مل جائیں گے اور ہمیں ٹھکانہ اور گزر بسر کا ذریعہ بھی مل جائے گا۔ تو آپ نے بھی سمجھا، غور و فکر کیا کہ ہاں یہ بھی صحیح بات ہے، صحابہ واپس مدینہ چلے جائیں گے تو وہاں سے یہاں آ کر رہیں گے تو بڑی پریشانی ہوگی، اور چھوڑ کر وہاں رہ جائیں تو پھر ان چیزوں کی دیکھ بھالی کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام یہودیوں کو خیبر میں اسٹے کرنے، رہنے کی اجازت دی۔ کتنی دریا دلی! پہلے تو کہا جانے معاف، جاؤ کہیں پر بھی، پھر بعد میں موقع آیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے رہ لو اپنے اپنے گھروں کے اندر۔ یہ کیسی غلامی تھی، یہ کیسی جنگ تھی کہ دشمنوں پر اتنا زیادہ مراحم خسروانہ کیے جا رہے ہیں کہ رحم پہ رحم کہ اپنے گھروں میں رہو۔ اور اس کے بعد آگے کا فیصلہ بڑا عجیب تھا، آپ نے فرمایا کہ تم یہاں رہو، زمینیں آج سے ہماری ہیں، گھر آج سے ہمارے ہیں، تم یہاں رہو گے مگر اس وقت تک رہو گے جب تک ہم چاہیں، اور جب ہم تمہیں یہاں سے نکالنا چاہیں وہ ہماری مرضی ہوگی، ہم نکال دیں گے، کیونکہ تم یہاں اجرت پر رہو گے، کرائے پر رہو گے، تمہاری ملکیت نہیں رہے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، اتنا بھی بڑی بات ہے کہ آپ یہاں رہنے تو دیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اب فصلیں، زراعت، کام کاج، کھیتوں کی دیکھ بھالی کا مسئلہ، تم کام کرو، جو بھی اناج آئے گا، جو بھی پیداوار ہوگی، کھجوروں کی جو فصل آئے گی، اس میں سے آدھا حصہ تمہارا ہوگا اور آدھا ہمارا۔ صرف کھانے کے بقدر دیا جاتا تب بھی چل سکتا تھا، مگر آپ نے فرمایا یہ اس کو کہتے ہیں بیع مخابرہ۔ بیع مخابرہ یعنی یہ خیبر میں پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، ایسی ڈیل ہوئی تھی دو کاروباری لوگوں کے درمیان کہ ایک کا مال ہے، ایک کی محنت ہے۔ اسے بعد میں کہا گیا مغاربت، لیکن اس کو ایک نام دیا جاتا ہے بیع مخابرہ، خیبر کی طرف منسوب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ خیبر کے اندر ایسا کوئی معاملہ کیا تھا کہ ایک آدمی کی زمین اور ایک آدمی کی محنت، تو دونوں میں اناج کیسے تقسیم ہوگی؟ تو فرمایا آدھا مال ہمارا، زمینیں ہماری ہیں اور محنت تمہاری ہے، تو پیداوار میں 50-50%۔ تو یہ بیع مزاربت جائز ہے۔ آج بھی اگر کوئی لوگ حصے میں مل کر کام کر رہے ہیں تو حصوں میں مل کر کاروبار کرنا جائز ہے، مگر اس کے اندر بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پرسنٹیج لینا جائز نہیں ہے، اس لیے وہ پیسہ فکس کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم حرام سے بچ رہے ہیں، حالانکہ معاملہ الٹا ہے، پرسنٹیج لینا چاہیے، فکس اماؤنٹ نہیں لینا چاہیے۔ کوئی بھی کاروبار آپ لے لیجئے، آپ کے ذہنوں میں جو بھی ہے، اس کاروبار کے اندر آپ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، 5-10 لاکھ روپے آپ نے لگا دیے، یا آپ نے 50,000 لگائے، 10,000 لگائے، جتنا بھی ہو، آپ نے ایک کاروبار میں شرکت کی اور کام کرنے والا بندہ کوئی دوسرا، آپ نہیں کرنے، آپ نے صرف پیسہ لگایا ہے، تو آپ کے اماؤنٹ کے حساب سے کہ کام کتنے کا ہو رہا ہے، 50 لاکھ کا ہے، 5 کروڑ کا ہے، جو بھی ہوگا، اس کے اندر آپ نے کتنا لگایا، اس کے حساب سے جو نفع آئے گا منتھلی، مہینے کے حساب سے یا ہفتے کے حساب سے یا سال کے حساب سے، اس بینیفٹ کے اندر، منافع کے اندر آپ کا پرسنٹ لگے گا، جو نفع آئے گا اس نفع میں آپ کو 10% ملے گا، 15 ملے گا، 20، جو بھی ہوگا آپ آپس میں دونوں بیٹھ کر پہلے طے کر لیں۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بندہ خالی ہاتھ ہے، کچھ اس کے پاس کام دھندا نہیں ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، آپ نے کوئی دکان لگا دی، انویسٹ آپ نے کیا، مال آپ کا اور اس بندے کا ایک بھی پیسہ نہیں، وہاں وہ دن بھر وہاں رہے گا، کام کرے گا، محنت کرے گا، اپنی دکان کی طرح وہ دکان سنبھالے گا، تو پوری محنت اس کی، پورا مال آپ کا، آپ چاہے 50-50 کر لیں منافع،
جائز ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ میرا مال زیادہ ہے اس کی محنت کم ہے تو آپ 60 لے لیں اس کو 40 دے دیں؟ یا کبھی آپ کو ایسا لگے کہ اس کی محنت زیادہ ہے میرا مال تو کم ہے تو آپ اس کو 60 دے دیں آپ 40 لے لیں؟ میرے آج پرسنٹ طے ہوگا، یہ نہیں کہ آپ کو فکس دے دیا جائے کہ بھئی یہ دکان میں نے بنا کے دے دی ہے، اب تو دکان کھولے گا کہ بند کرے گا، چلائے گا کہ نہیں چلائے گا، مہینہ مہینہ 10,000 دے دینا، تو یہ سود ہے۔ یہ سود ہے کہ آپ فکس اماؤنٹ لے رہے ہیں کہ وہ کمائے یا گوائے، نفع میں رہے یا نقصان میں رہے، میرا تو نفع ہونا چاہیے، اسی کا نام سود ہے۔ پرسنٹ میں کیا ہوگا؟ کبھی کبھار آپ کو جو اماؤنٹ ملنے کی ہے اس سے زیادہ بھی ملے گا، اور کبھی ایک مہینہ لاس میں چلا تو آپ کو کبھی کم بھی ملے گا، اور اس میں آپ نفع میں بھی شامل نقصان میں بھی شامل رہیں گے۔ نفع اور نقصان دونوں میں شامل جو بندہ رہے گا یہ کاروبار جائز ہے۔ جو صرف نفع میں شامل نقصان میں میرا کوئی حصہ نہیں، یہ سودی کاروبار ہے۔ سود میں تو بھی یہی ہوتا ہے نا کہ دے دیا اماؤنٹ، آپ کو رقم دے دیا، اب آپ کی مرضی، کماؤ گے گماؤ گے، عیش کرو گے موج کرو گے، ہمیں کیا، ہم کو مہینہ مہینہ اتنا دینا، یہ سود ہے۔ تو کاروبار کا یہ طریقہ بیع مضاربت کہلاتا ہے اور بیع مخابرہ کہلاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ یہ کاروبار کیا کہ ہماری زمینیں تم محنت کرو اور سال کی پیداوار میں آدھا آدھا حصہ ہوگا۔ بڑے خوش ہوئے یہودی کہ یہ تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی یہودیوں کو انہی زمینوں میں صرف حیثیت بدلی، اب تک مالک کی حیثیت سے کام کرتے تھے، اب مزدور کی حیثیت سے وہ لوگ کام کرنے لگے۔ اب آپ نے پورا مال کے حصے کیے، مال غنیمت کے، اور تمام جتنے 1400 صحابہ کرام جو حدیبیہ میں تھے وہ یہاں آئے تھے، تمام صحابہ کرام کو زمینیں، باغات، ایک ایک کے حصے میں کئی کئی ایکڑ زمینیں آ گئی، باغات آ گئے، گھر آ گئے، اور سونے چاندی مویشی، جو اللہ نے فرمایا مغانم کثیرہ، بہت زیادہ مال و دولت تمہیں ملنے والا ہے۔ اب حضرات صحابہ کی مالداری کا زمانہ، عیش و عشرت کا زمانہ، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی 100 ایکڑ کی زمین اور باغات کے مالک آپ بنے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو بنو نذیر کے قبیلوں میں بھی زمینوں کی ملکیت ملی تھی، آپ کے پاس مدینے میں بھی زمینیں تھیں۔ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں ہمارے نبی بڑے غریب تھے، بڑے فقیر تھے، محتاج تھے، سمجھنا چاہیے آپ کے اوپر ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا کہ آپ نے غربت کی زندگی گزاری، مگر اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مالدار بنایا، اتنا بڑا مالدار بنایا کہ پورے علاقے میں آپ کے اتنا بڑا جائیدادوں والا، زمینوں والا، اتنی بڑی ملکیت والا کوئی دوسرا نہیں۔ مگر بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سب ملنے کے باوجود بھی اپنی زندگی کا سٹائل چینج نہیں کیا۔ جو کھانا تھا، جو پہننا تھا، جو سواری تھی، بس وہی۔ ہاں جو آیا اسے کیا کیا آپ نے؟ کوئی بھی بندہ آتا اسے دے دیتے، لے چل۔ کسی نے وہ پوچھا اس کو دے دیا، کسی نے مانگا اس کو وہ دے دیا، کسی نے جانور مانگے، کسی نے مویشی مانگے، کسی نے کھانا مانگا، کسی نے زمینیں مانگی۔ تو جو پوچھتا تھا ضرورت مند ہوتا، اور اس وقت کے پوچھنے والے بھی ایسے پوچھنے والے نہیں تھے جو لاکھوں کا بینک بیلنس کو پھر بھی بھیک مانگتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کے بعد میں تابعی حضرات کا زمانہ تھا، ایک فقیر آیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا تو اسے کوئی دے ہی نہیں رہے تھے، حالانکہ وہ کھاتا پیتا فقیر تھا۔ اس نے تنگ آ کر لوگوں سے کہا، صحابہ کرام سے، تابعیوں سے، جو اللہ والے موجود تھے ان سے کہا کہ بھئی وہ زمانہ چلا گیا کیا؟ کہا کون سا زمانہ؟ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی تقاضوں کو، اپنی ضرورتوں کو دبا کر دوسروں پر ایثار کرتے ہیں،
اپنے بچوں کو بھوکا سلا کر دوسروں کو لٹا دیتے ہیں. الذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ فقیر آدمی بعض لوگ ہوتے ہیں ٹرکس استعمال کرتے ہیں کہ زمانہ بھی 1 روپیہ بھی دے رہے نہیں. تو ایک بندے نے ایسے قرآن کی آیت سے استدلال کیا. وہ زمانہ چلا گیا کیا؟ وہ لوگ کہاں گئے جو اس طریقے سے قربانیاں دیتے تھے؟ تو سامنے والے بھی بڑے ماہر تھے. انہوں نے کہا وہ جو لوگ تھے نا اپنی جانوں کو دوسروں پر قربان کرنے والے اور اپنا ایثار دوسروں پر کرنے والے، الذین لا یسألون الناس الحافا کے ساتھ چلے گئے. کہ اللہ نے وہ بھی فرمایا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو بے جا سوال نہیں کرتے، چپکے چپکے بھیک نہیں مانگتے. لا یسألون الناس الحافا، اپنی ضرورتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. جب زمانہ ویسا تھا کہ اپنی ضرورتوں کو ظاہر نہیں کرتے تھے تو لوگ بھی اپنی ضرورتوں کو دبا کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. تو جب وہ لوگ چلے گئے پوچھنے والے بغیر تقاضے کے نہیں پوچھا کرتے تھے تو وہ لوگ بھی چلے گئے ان کے ساتھ میں. تو مطلب اب پوچھنے والے بھی ایسے ہی ہیں جو بلا ضرورت پوچھتے ہیں اور دینے والے بھی ایسے ہیں. بچا ہوا ہو تو دیں گے، چلر رہا تو دیں گے، نہیں تو نہیں. کیوں؟ پوچھنے والا بھی ویسا ہی، دینے والا بھی ویسا ہی. نہیں جی کیا بھی نہیں، حالانکہ جیب میں بہت کچھ ہوگا. خود ہمارا بھی معاملہ نہیں، چلر نہیں ہے. مطلب آپ کو دینا اتنا ہی تو ہے، زیادہ کچھ دینا نہیں. ورنہ تو ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کو زمینیں دے دی جاتی، پوچھنے والے گھر گھر دے دیے جاتے تھے، باغات دے دیے جاتے تھے، کیونکہ پوچھنے والا سخت تقاضے میں مجبور ہو کر اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر ہاتھ پھیلا رہا ہے. تو اس کی عزت چھپانے کے لیے، بچانے کے لیے آئندہ کسی سے سوال نہ کرے، لوگ اس کے بندوبست اس طریقے سے کیا کرتے تھے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مال و دولت آیا. کوئی آدمی اب یہ نہ سمجھے کہ ہمارے نبی، جیسے ہم نے چند دن پہلے سنا کسی صاحب نے جملہ کہا پامپ ہمارے نبی کو کھانا نہیں تھا. بے وقوف، یہ جملہ استعمال نہ کرو. کھانا ہوتا تھا مگر آپ رکھتے نہیں تھے. جیسے ہماری طرح فریج میں ہم نے ٹھوس کے رکھا ہے، بینکوں میں ٹھوس کے رکھا ہے، بینک بیلنس ہم نے جمع کر کے رکھا ہے. ایسا نہیں ہوتا تھا. جو آیا اب کا اب کھا لیا، بچاؤ دے دو بھی کسی کو. کھاتے وقت کوئی بھی آ گیا، اچھا تمہیں ضرورت ہے لے جاؤ، اسی کو لے جاؤ. اگلا دیکھیں گے اللہ کل کا انتظام کرے گا. اور آپ نے جو غربت کی زندگی گزاری وہ آپ کی مجبوری نہیں تھی، وہ ہماری طرح کی غربت نہیں. آج کل کے لوگوں کی جو غریبی ہے نا، یہ مجبوراً غریب ہیں. ہمارے نبی کی غربت مجبوری کی غربت نہیں تھی. آپ کے سامنے 2 چیزیں اللہ نے پیش کیا کہ ایک مالداری ہے، ایک غربت ہے، آپ کون سا لیں گے؟ تو آپ نے بڑے سوچ کر سمجھ کر فیصلہ لیا کہ مجھے غریبی چاہیے، یہ دیجیے. مالداری کو آپ نے ریجیکٹ کیا. اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ نادار تھے، اللہ نے آپ کو غنی بنا دیا. اس کے باوجود آپ نے غربت کو اختیار کیا، غربت کی زندگی کو پسند کیا. ورنہ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے نبی بڑے غریب تھے، نعوذ باللہ من ذالک. آپ کی طرح کا مالدار کوئی نہیں تھا. ہاں الگ بات آپ بچا کر، اٹھا کر، چھپا کر نہیں رکھتے. حضرات صحابہ کے پاس جب اس خیبر کے میدان میں جو مال آیا، روایتوں میں آتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المؤمنین جو روایتوں میں فرماتی ہیں کہ 3 چاند ہم دیکھ لیتے تھے، 3 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. وہی فرماتی ہیں کہ خیبر کے بعد پیٹ بھر کر آسودگی کے ساتھ ایک دم سیراب ہو کر کھانے کو اللہ نے ہمیں دیا. تنگ دستی کا زمانہ ختم ہو، غربت کا زمانہ ہمارا چلا گیا. آسودگی، فراخی اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وسعت اور کشادگی ہم لوگوں کو خیبر کے بعد عطا فرمائی. تو اس کے بعد سے حضرات صحابہ کا تو سلسلہ، اس کے بعد مال و دولت کا، غنیمتوں کا، جائیدادوں کا، حکومتوں کا، سلطنتوں کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑا.
آج لوگ علماء کو، ائمہ کو، مؤذنین کو اور دین کی خدمت کرنے والوں، مدارس کے اساتذہ کو وہ پچھلے زمانے کے واقعات، وہ مکہ مکرمہ کے اور ہجرت کے صرف انہی واقعات کو نشانہ بنا بنا کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ارے کیا ہمیشہ مکی زندگی ہی میں رہو گے؟ مدنی زندگی میں سن 7 ہجری تک ہی رہو گے؟ ایام بدلیں گے نہیں؟ کب بدلیں گے؟ اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کے حالات بدلے، صحابہ کے حالات بدلے۔ جو فقیر صحابہ تھے اللہ نے ان کو مالدار بنا دیا اور ان کی زندگی نے کروٹ لی۔ اور آخر ان دینداروں کی زندگی میں کروٹ کب آئے گی؟ نہیں، بس مرتے دم تک وہی واقعات ذہن میں رکھو، آگے کا نہ دیکھو۔ جبکہ اللہ نے فرمایا پورا دین دیکھو، پورا دین۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کیا ہمارے نبی کی سیرت صرف مکے تک کی بیان کر کے چھوڑ دیں کہ بس بھئی ہماری نبی کی زندگی اتنی ہی تھی، باقی کچھ نہیں؟ مدنی زندگی کیا؟ اور خیبر کے بعد کی زندگی بادشاہوں کی نظروں میں نظریں ڈالنے کی، جو آپ نے اس کے بعد کی کوششیں کی اور آپ نے جو اقدامات کیے، کیا اس کا کوئی حساب نہیں؟ اس کی کوئی مطالعہ نہیں کرو گے؟ کیا اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرو گے؟ تو میرے حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مال غنیمت حضرات صحابہ کو تقسیم کیا۔ وہ مہاجر صحابہ جو مکے سے آئے تھے، انصار صحابہ کے دیے ہوئے چیزوں پر، ان کے باغوں پر، ان کے کھیتوں پر اپنا گزر چلتا تھا۔ جب یہ مدینہ آئے تو ان تمام صحابہ نے انصار صحابہ کی دی ہوئی تمام چیزوں کو واپس کر دیا۔ کسی نے باغ دیا تھا کہ تمہارا باغ تمہیں مبارک، شکریہ، جزاک اللہ، آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا، اب اللہ نے ہمیں بہت کچھ نوازا ہے، تو آپ کا باغ آپ کے حوالے، آپ کا گھر آپ کے حوالے، آپ کا کاروبار آپ نے ہمیں جو حصہ دیا تھا آپ لے لیجیے۔ تمام صحابہ فرماتے اس واقعے کے بعد میں جس نے جو دیا تھا سب کو ریٹرن کر دیا گیا، واپس لوٹا دیا گیا، کیونکہ اب کسی کو کسی کے ہیلپ کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو اتنا نواز دیا۔ خیبر کے اس واقعے کے بعد جب فتح ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، نکاح ہو رہا ہے، ولیمہ اور یہ تمام واقعات چل رہے ہیں اور فیصلے ہو رہے ہیں، ان یہودیوں کو وہاں رہنے کی اجازت دی جا رہی ہے، تمام چیزیں نمٹا رہے تھے، ایک صحابی آپ کی خدمت میں آئے، حجاج ابن طلق کچھ نام ہے ان کا رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی مرتبہ میں نے بھی پڑھا اور سنا یہ نام۔ وہ آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خیبر کے 8 قلعے ہم نے فتح کیے ہیں، اس فتح کی خوشخبری باہر پھیلنے سے پہلے، دور دور تک یہ پیغام جانے سے پہلے میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے؟ میری بیوی جو بے ایمان ہے مکے میں ہے، ہم یہاں خیبر میں ہیں، وہ مکے میں ہیں، اور میرا بہت سارا مال دولت جائیداد اس کے قبضے میں ہے۔ اب میں یہاں مسلمان بھی ہو گیا ہوں اور آپ خیبر فتح بھی کر چکے ہیں، اب اگر یہ خبر وہاں پہنچی تو وہ کمبخت مجھے میرے مال سے محروم کر دے گی، کچھ نہیں دے گی مجھے۔ تو کیا میں کوئی چال چل کر اپنا مال واپس لے سکتا ہوں؟ میرا مال ہے، بیوی نے قبضہ جما لیا ہے، تو کوئی اجازت مل سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اجازت ہے۔ تو کچھ بھی بولوں؟ ہاں کچھ بھی بول سکتے ہو، جاؤ اپنا مال لے لو۔ تو یاد رکھیے ایمان والوں کو اپنی جان بچانا بھی فرض، اپنی عزت بچانا بھی فرض، اپنا مال بچانا بھی فرض۔ اپنے ایمان بچاتے ہوئے، اپنی جان بچاتے ہوئے، اپنی عزت بچاتے ہوئے یا اپنا مال بچاتے ہوئے کوئی آدمی مر جائے تو شہیدوں میں شامل ہوگا۔ صرف دین کے لیے مرنا ہی شہید نہیں، جیسے اپنا ایمان بہت بڑی دولت، اس کے بعد اپنی جان، اپنی عزت۔ کوئی عورت ہے جس کے اوپر عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہے، تو وہ عورت اگر اپنی عزت یا تو بچانے کی کوشش کرے، اور اگر ایسا کوئی موقع نہیں نظر آ رہا ہے کہ بچ نہیں سکتی، اب کمزور پڑ گئی، تو اس موقع پر وہ اپنے آپ کی خودکشی کر لے تو شہید ہوگی۔ خودکشی
جو گزشتہ جمعہ میں نے تفسیر کے اندر کہا بہت خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے. جمعہ کے بیان میں خیبر کے واقعے میں آیا تھا کہ جو خودکشی کرے گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، مگر کوئی اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کہ زنا میں اور کسی آدمی کے یہاں لٹنے سے اچھا ہے کہ اپنے آپ کو مار لے، تو یہ خودکشی نہیں، یہ شہادت ہے. کیوں؟ اپنی عزت کی حفاظت. ایسے ہی اپنا مال کوئی آدمی ظلمن لے لیتا ہے تو کہو مال ہی تو ہے، جاؤ گندی چیز، فرعون کا پاخانہ کسے ہونا جانے دو. نہیں، اپنا مال ناحق کسی کو لوٹنے نہ دو. اپنا مال اپنا حق لے سکتے ہو، لیتے ہوئے تمہاری جان چلی جائے تو شہیدوں میں شامل ہوگے. ہاں یہ الگ بات ہے معاف کرنا چاہو، اللہ نے بہت نوازا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. ورنہ حق کی بنیاد پر مال آدمی چوروں سے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے لڑے اور اپنی جان کی قربانی دے دے، شہید ہوگا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کو بھی اجازت دی، کچھ بھی بولو، اپنا مال لے سکتے ہو، لے کے آؤ. تو یہ مکہ مکرمہ بہت جلدی میں گئے کہ کہیں یہ خیبر کی خبر وہاں تک نہ چلی جائے. یہ مکے میں گئے اور اپنی بیوی کے یہاں جانے کے بعد کہا جانتے ہو کہ مسلمانوں نے خیبر پر حملہ کیا. کہا اتنا تو سنے ہیں مگر رزلٹ کیا ہوا ابھی تک معلوم نہیں ہوا. کہا اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، معلوم نہیں ہوا. کیا خیبر والے یہودی کامیاب ہو گئے، مسلمان مارے گئے، کٹ گئے، پٹ گئے، اور جانتے ہو محمد کو قید کر لیا نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ غلام ہو چکے ہیں، قید میں پکڑ لیا ہے، اور سارے مسلمان بہت سارے غلام بن چکے ہیں. اور خیبر کے یہودی بڑے خوش ہیں اور وہ اپنا وہ سارا مال غنیمت اور وہ قیدیاں بیچنے کی چکر میں ہیں. مال غنیمت لے کر مارکیٹوں میں، بازاروں میں جانے والے ہیں. کہا پھر آپ کیوں آئے؟ کہا میں بھی وہ مال غنیمت خریدنے کے لیے پیسہ نہیں تھا نا، تو یہاں آیا. وہ جلدی سے جو بھی ہے دے دو تاکہ مارکیٹ میں مال جانے سے پہلے وہیں جا کر خرید لوں گا. تو اس نے جہاں جہاں رکھا تھا سب نکال کے لا کے ڈال دیا. جاؤ خوب خرید کے آؤ، خوب نفع کمائیں گے. یہ جو قیدی آئیں گے مکے میں بیچیں گے، ان کے بہت سارے دشمن ہیں مکے میں، اور منہ مانگی قیمت دے کر خریدیں گے قتل کرنے کے لیے صحابہ کو. تو اس کی بیوی نے بہت سارا مال ڈال دیا اور انہوں نے خوش ہو کے سارا لپیٹ لیا کہ چلو جو بھی مل رہا اچھا، جلدی جلدی یہاں سے نکل کے بھاگتے ہیں. اور یہ عورت باہر نکلی اور گلیوں میں چیخنا شروع ہو گئی کہ مسلمان ہار گئے، محمد پکڑے گئے نعوذ باللہ، اور خیبر میں ہار ہو گئی، یہودی جیت گئے. تو پورے مکے کی گلیوں میں جشن کا ماحول بنا. اب وہاں جو مسلمان کمزور جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے وہ اندر اندر رونے لگے. خاص کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابھی تک وہیں تھے. وہ بڑے افسردہ ہوئے، رونے لگے کہ کیا میرے نبی کا، میرے بھتیجے کا یہ حال ہوا، قید ہو گئے، پکڑے گئے. اللہ اکبر. اب کسی سے بول نہیں سکتے تھے تو بڑے پریشان اپنے غلام کو اس گھر میں بھیجا اور ان سے کہلا بھیجا کہ عباس آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کے یہاں آنا چاہتے ہیں، اجازت ہے؟ تو انہوں نے کہلا بھیجا عباس سے کہنا کہ میں سلام کرتا ہوں، سلام سناؤ، اور ان سے کہو میں خود ملنے آؤں گا، کہیں تنہائی میں ملنے کا موقع بناؤ. غلام سے کہلا بھیجا اور گئے. رات کے اندھیرے میں تنہائی میں لے گئے، بہت ادھر ادھر غور و فکر کیا، دیکھا کوئی نہیں ہے. تو کہنے لگے عباس میں نے ایک چال چلی ہے، معاملہ الٹا ہے. مال لینے کے لیے آیا تھا اس لیے میں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا، خوش ہو کر مال دے دی. اب میں جلدی سے یہاں سے جا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ خیبر فتح ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خیبر کا مال غنیمت سارا تقسیم کر ڈالا ہے، اور اتنا مال آیا، ساری رودات سنائی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے اور قریب تھا کہ نعرہ لگا دے، چیخنے لگے. تو کہا دیکھیے برائے مہربانی 3 دن صبر کرو، ذرا مجھے یہاں سے نکلنے دو، ورنہ تو یہ کم بخت پھر پکڑ لے گی، مال لوٹ لے گی. 3 دن میں یہاں سے دور چلا جاؤں گا، اس کے بعد جو بولنا بول لینا، مگر 3 دن تک اللہ کے لیے صبر کرو. ٹھیک ہے.
اب وہ جلدی سے نکلے اور وہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کر تیز رفتاری کے ساتھ بھاگ کر 3 دن کا عرصہ چلے گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی گلیوں میں جاتے، قریش کے نوجوان سردار ایک دوسرے کی گلے مل رہے ہیں، مبارکبادیاں دے رہے ہیں، خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ ہماری فتح ہو گئی، ہماری جیت ہو گئی. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں عباس بڑے افسوس کی بات ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں بہت افسوس کی بات ہے. دل میں کہتے کم بختو تمہارے اوپر افسوس کی بات ہے. کہتے ان کے چہرے سے کوئی غم کے آثار نظر نہیں آتے کہ ان کا بھتیجا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہاں بہت افسوس کی بات ہے. بس اتنا کہتے آگے نکل جاتے کیونکہ صبر نہیں ہو رہا تھا کہیں دوسرا جملہ نہ نکل جائے، راز فاش نہ ہو جائے. بہت سارے لوگ یہی کہتے رہے. آخر کار 3 دن جب گزرے تو حرم میں آ کر اعلان کرنے لگے تم الو بنائے گئے، تم سب بیوقوف بنائے گئے، معاملہ الٹا ہے، معلوم کرو. خیبر تمہارے ہاتھ سے گیا، یہودی تو شکست کھا گئے اور میرے بھتیجے نے سارا خیبر پر قبضہ جمایا ہے اور سارا مال غنیمت آپ نے تقسیم فرمایا ہے. اب لوگوں نے گھوڑے دوڑائے، تحقیق کیا تو پتا چلا افسوس تو اپنے اوپر تھا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور آ کر کہا میں نے یوں گل کھلایا مکے کے اندر. کوئی بات نہیں، تمہارا مال تو مل گیا. کہاں بہت سارا ملا، اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے، خوش رہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ آنے لگے. وہاں سے ایک تھوڑی سی دور پر ایک اور قبیلہ تھا فدق کے نام سے، اس جگہ کا نام ہے. اس جگہ پر آپ نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ ان کو اسلام کی دعوت دو. تو وہ لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. کہا نہیں ہم تو اسلام کی دعوت دینے آئے ہیں، بات مان لو. تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. جب خیبر والے صلح کر لیے تو انہوں نے بھی فوراً پیغام بھیجا ہم کو بھی ویسا ہی صلح کرو جیسے ان کے ساتھ کیا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، وہ ساری فدق کی زمین میری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکیلے کی زمین بنی، وہ پوری آپ کے اکیلوں کی. صحابہ اس میں شامل نہیں تھے کیونکہ اس میں جنگ نہیں ہوئی، وہاں فوج نہیں گئی، صرف دعوت پر وہ لوگ اس پہ راضی ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے فدق کی زمین کے مالک بنے. تو کتنی بڑی زمین تھی، وہ پورا قبیلہ آپ کا بنا اور آپ نے سب کے ساتھ یہ ڈیل کی کہ یہ زمینیں میری، اس پہ تم محنت کرو، کاروبار کرو، فصل آدھی آدھی اور زمین کی ملکیت میری. تو وہ پورا علاقہ بغیر لڑے کے آپ کے ہاتھ میں آیا. وہاں سے نکلے مدینہ منورہ، پہلے ایک راستے سے آئے تھے، اب دوسری راستے سے جا رہے تھے. تو وادی القرا ایک جگہ تھی، وہاں پہنچے. وہاں ایک قبیلہ آباد تھا. آپ ان سے بات کرنے کے لیے ابھی جا ہی رہے تھے. ان لوگوں نے پہلے ہی سے تیاری کر رکھی تھی. صحابہ کو دیکھتے ہی انہوں نے تیر چلانا شروع کر دی. تو فوراً صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹنے لگے. تو ایک تیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا مدعم، اس کو آ کے لگا اور لگتے ہی وہ وہیں شہید ہو گیا. تو صحابہ پیچھے ہٹے اور ان کو بھی پیچھے لائے اور لاتے لاتے صحابہ کرام خوشخبریاں دینے لگے کہ حضور کے غلام کی کیا خوش نصیبی، اس کو تو جنت مبارک ہو، شہید ہو گیا، مبارک ہو، جنتی بندہ ہے. صحابہ کہنے لگے اٹھا کر لاتے لاتے. تو آپ نے فرمایا جلدی مت کرو، اس کے اوپر تو آگ کے انگارے لپٹ رہے ہیں، آگ میں جھلس رہا ہے یہ. صحابہ نے پوچھا آپ کا غلام ایمان والا تھا؟ ہاں ایمان والا تھا، صحابی تھا. ہاں. پھر کہا یہ جو مال غنیمت میں نے تقسیم کیا، تقسیم کرنے سے پہلے اس بندے نے مال غنیمت میں سے میرے دینے سے پہلے اس نے ایک چادر چرا لی تھی، ایک ٹکڑا کپڑے کا اس نے ناحق لے لیا تھا. اس چادر کو اللہ نے آگ کی بنا کر لپیٹ دیا اس کے اوپر. امانتوں میں خیانت
ناحق دوسروں کا مال لینے والے میدان جنگ میں اللہ کے نبی کے ساتھ شہادت کی موت ہو رہی ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے چلو اللہ کے راستے کی موت ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو آگ کی لپیٹیں اپنی آغوش میں لی ہوئی، اس نے مال میں خیانت کی۔ سوچنے کا مقام ہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، دینی تنظیموں میں، اداروں میں، جماعتوں میں امیر بن کر، صدر بن کر، سیکریٹری بن کر، عہدیدار بن کر اللہ کے دین کی خدمتوں کے نام پر اپنے گھروں کو چلانے والے، ناحق مال استعمال کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ اللہ غفور الرحیم، اللہ کے گھر کچرا کھاری۔ فیصلہ تم خود کرو کہ صحابی کا وہ حال ہو رہا تو تمہارا کیا ہوگا۔ امانتوں میں خیانت، ناحق مال کسی کا بھی لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کے بارے میں فیصلہ مت کرو، جلدی مت کرو۔ اس نے امانت میں خیانت، کوئی لاکھوں کا گھپلہ نہیں کیا، کروڑوں کا غبن نہیں کیا، ایک کپڑے کا ٹکڑا اس نے لیا، چادر۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں نصیحتوں کو قبول کرنے والا بنائے، اپنی زندگیوں کو بدلنے والا بنائے۔ اس کے اندر ہمارے لیے ایک عبرت، ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ ناحق کسی کا مال اس طریقے سے بھی ایک شکل بن سکتی تھی کہ بھی ہمارے حصے میں آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں تھا، آنے والا تھا، انہوں نے لے لیا تھا، تو اس کو بھی خیانت کہا گیا۔ اب جو لوگ سود میں، رشوتوں میں، ظلمن ناحق دوسروں کا مال لے لیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ لوگ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، انگارے۔ جو مال حرام سے اپنے جسموں کی پرورش کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے جسموں کے لیے تو جہنم کی آگ بہتر ہے، چاہے وہ حاجی صاحب ہو، چاہے وہ نمازی صاحب ہو، کوئی فرق نہیں۔ عبادتوں کی قبولیت کے لیے مال کا پاک ہونا شرط ہے۔ جس عبادت کے ناز پر تم غلط کر رہے ہو وہ عبادتیں تمہاری عبادت ہی نہیں ہے جب تک کہ تمہارا کھانا اور پانی اور تمہارا کپڑا حلال کا نہ ہو۔ جب یہ چیزیں پاک ہی نہیں ہوں گی تو کون سی عبادت ہے جو تمہیں بچا لے گی؟ وہ عبادتیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ جس عبادت کے ذام میں آ کر تم غلط کر رہے ہو، جس حج کی چکر میں تم حرام کھا رہے ہو، وہ تمہارا حج نہیں ہے، وہ تو تمہارا ایک ٹور تھا تو جو تم گئے اور آ گئے۔ عبادتیں تو حلال مال سے کی جاتی ہیں۔ صدقہ کوئی بندہ کرے اور حرام مال سے کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ جو حرام مال صدقہ کرتا ہے، چاہے وہ مسجد کو دے یا مدرسے کو دے یا غریبوں کو دے، مال خبیث ہے، وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيث، اور گندا مال نہ خود تم لینے کا ارادہ کرو نہ اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ کرو۔ اللہ پاک ہے اور پاک مال اللہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ہمارے لیے اس آج کے بیان کے اندر ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے واقعے کے اندر اپنے خاص خادم، اللہ کے نبی کا غلام جن کو کہا گیا ہے، نبی کی نسبت ہی کتنی بڑی ہے۔ نبی کی غلامی کرنے والا بندہ وہ بھی خیانت میں پکڑا گیا تو نبی نے بھی کہہ دیا کہ اس کو آگ پکڑ رہی ہے، جلدی مت کرو، فیصلہ مت کرو۔ پھر بتاؤ ہماری سفارش کے لیے کون آئے گا؟ کون ہوگا آپ کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کے بارے میں کہ یہ نہیں کہا میرا ہی غلام ہے اللہ سے میں بات کر لوں گا، نہیں۔ جو بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، پیرانے پیر کا کتا بن جاؤ، کسی کا غلام بن جاؤ، وہ کسی کا گدھا بن جاؤ، اللہ منہ مخصوص دے گا۔ بنڈل باتیں نہ مارا کرو۔ نبیوں کی اولاد کیوں نہ ہو، غلطی ہے، غلطی میں پکڑا جائے گا۔
خاندانوں سے حسب و نسبوں کو نہیں دیکھا جائے گا، یہاں تو ہر بندے کے اپنے اعمال ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے ہر جگہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی شرط کے ساتھ بیان فرمایا۔ حسب و نسب کا کہیں تذکرہ نہیں فرمایا کہ جس کا اعلیٰ نسب ہوگا بخشا جائے گا، جس کا نسب کمزور ہوگا پکڑا جائے گا۔ آپ نے تو حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں اعلان فرما دیا کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ عربی کو عجمی پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ مالدار کو غریب پر، کسی کا حسب نسب کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو صرف ایمان اور اپنا عمل۔ اس کے بعد کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ وہ بھی قلعہ صلح کے ذریعے سے حل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعوت کی گئی اور اس دعوت میں بڑے اخلاص کے ساتھ ہمارے نبی کو زہر دیا گیا، اخلاص کے ساتھ۔ کیا ہوا تھا وہ تھوڑا تفصیل طلب واقع انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی اگلا جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قصوروں کو، ہماری کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ آگے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کرتے ہوئے، اپنی اصلاح کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔